تو باقیوں کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ میں میرے پاس ان کی کوئی مختارنامہ نہیں ہے. میں تو اپنی معروضات بطور ایک درخواست گزار کے ایک سائل کے میں پیش وہ کروں تو گا. آپ کے پاس درست نہیں کیا ہر پٹیشن 8 پٹیشنرز ہیں. نہیں سر, دے کین انگیج اے کاؤنسل. میں تو اپنا, میری عرض سنیے, میں گزارش یہ ہے کہ میں اگر یہ سمجھتا کہ مجھے بھی آپ کے وکیل تو سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں. سر میں نے ان کو وکالت نامہ نہیں دیا. میرا انہوں نے میرے نام کے ہجے دیکھ لیں. میں اپنا نام لکھتا ہوں MOHAMMAD, انہوں نے میرا نام لکھا ہے MUHAMMAD. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر پٹیشن فائل کی؟ نہیں سر, یہ بات نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں تو خود کھڑا ہوں پٹیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. میری پوچھے بغیر کیسے پٹیشن فائل ہو سکتی تھی؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آہستہ آہستہ. ادروائز بھی بتا رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے سائن انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں, انہوں نے میرے جو پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی پٹیشن بھی خود ڈرافٹ نہیں کرتا. سینئر ایڈوکیٹس پہ آپ نے ایک پابندی لگائی ہوئی ہے, اور جو آپ کی لسٹ ہے سینئر ایڈوکیٹس کی, اس پہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 8 پٹیشنرز اگر اس طرح ہوگا تو ہر پٹیشنر علیحدہ بحث کرے گا. نہیں سر نہیں, وہ میرے خیال میں عابد زبیری صاحب بطور صدر سپریم کورٹ بار وہ بھی بحث کر کے جا چکے ہیں آپ کے سامنے. باقیوں کی طرف سے کوئی ہے, کوئی پٹیشنر کی طرف سے؟ نہیں سر, مجھے تو آپ نے عزت مآب چیئرمین بینچ نے اجازت دی ہے, صدر سینئر آنریبل سینئر جج آف دی کانسٹیٹیوشن بینچ, انہوں نے تو وقت مقرر کیا ہے, اس لیے میں معروضات اپنی اجازت سے پیش کر رہا ہوں. میں تو is not is not in court, but in the same petition you argued in person. الگ بھی تھی. ٹھیک ہے, that's fine. My lord, I'm saying because I heard the media, Mr. Kamran Khan on the media that Mr. Abid Zubairi represented 6 presidents of the Supreme Court bar. Now Mr. Zubairi is saying he represented himself in his own petition. But my lord, I have a right to address your lordships in my capacity as a petitioner. Mr. Abid Zubairi is also one of the respondent petitioner in this petition. This applicant number 6, Abid Zubairi, اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے. سر وہ تو وہ اس میں بھی آپ کا نام ہے, آپ کا نام اس میں بھی ہے. اصل بات یہ ہے سر کہ میں اتنا پہلے صدر بن گیا کہ لوگوں کے ذہن سے محو ہو چکا ہے کہ میں بھی کبھی اس منصب پہ رہا ہوں. میں تو شروع کیجیے آپ کی اجازت سے سر, میں چونکہ پٹیشنر کے طور پہ پیش ہو رہا ہوں, ایڈوکیٹ کے طور پہ پیش نہیں ہو رہا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں ایک دعا کے ساتھ اپنی معروضات کا ابتدا کروں, اگر آپ کی اجازت سے. کے لیے کانسٹیٹیوشنل راستہ بتائیے. آج تک تو نہیں, میں آپ کو راستہ بتا جناب انشاءاللہ اگر آپ مجھے یہ مختصر وقت ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں, مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. تو 1 سال کے بعد اس کی باری آئی ہے. اب اگر آپ مجھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے دیں گے تو میں انشاءاللہ راستہ بھی بتا دوں گا. سب دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم تو پابند ہیں اپنی اوتھ کے بھی, اور اس سیکرٹ ٹائم کے لیے بھی فار دی نیشن. ہم بیٹھ کے یہ کیس اب 10 دن سے اگر یہ سنتے رہیں کانسٹیٹیوشن بینچ کی کریشن یا بینچ آف دی کورٹ جو ہیئر کر سکے اس کو, اور اگلے 6 مہینے بھی اگر سنتے نہیں سر, نہیں انشاءاللہ آپ, میں یہی التجا کرنے لگا تھا. اگر سنتے رہیں, دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ آپ, بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک بات 15 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں سمجھا سکیں. ابھی تک ناٹ اے سنگل ورڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو 26ویں ترمیم کو سائڈ میں رکھ دیں, اس کو بھول جائیں اور آپ بینچ بنائیں اور آرڈر کریں. اور سر گزارش یہ ہے, بحث ہو رہی ہے یہاں سر آپ نے مجھے 4 دن, سارے ہم جواب دے ہیں اس کو, قوم کو ہم سب جواب دیں. میں کوشش کروں گا کہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنا مافِ ضمیر پیش کر سکوں.
اس سے اور زیادہ- مجھے اللہ کی رحمت سے سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل گائیڈ لائن چاہیے, گائیڈنس چاہیے. میں کانسٹیٹیوشن سے باہر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں, میں ادھر ادھر تو کوئی میرے پاس تو آئی ڈونٹ ہیو اسٹوریز ٹو ٹیل. اسٹارٹ ود دی کیس, اور ہم چاہیں میں صرف دعا کے اس سے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. میں نے پاکستان کے لیے, آپ کے لیے, اپنے لیے. دعا کے لیے کریں نا آپ اس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. اس دعا کے ساتھ میں اپنی معروضات کی ابتدا کرتا ہوں. آمین. اور بڑے اختصار کے ساتھ میں جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میں یہ آج کی جو میری التجا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صاحبان حکمت و دانائی, 8 of your lordships are applying your lordship's mind to resolve this controversy. اور یہ کنٹروورسی کی صرف میں پراما فشائی کیس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ریلیونٹ ہے فار کانسٹیٹیوشن آف فل کورٹ. وائی یور لارڈشپ شوڈ کانسٹیٹیوٹ اے فل آپ کی کورٹ. رائے میں وٹ از فل کورٹ؟ کیونکہ میں اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے اور وہ لا حاصل بحث ہے. دو شیخ صاحب, ہمارے پاس 2 کورٹس کی فارمیشن کو فل کورٹ کہا گیا ہے. کچھ دوستوں کا یہ ہے کہ فل کورٹ دی ٹوٹل ججز ٹوڈے, اور ایک کہا گیا جی 16 ممبرز دی فل کورٹ. اب آپ کی رائے میں فل کورٹ کیا ہے؟ میری معروضات یہ ہیں معاملے کو طے کرنے کے لیے کہ جتنے بھی فاضل جج صاحبان 24 کے 24 بے شک وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی مقرر ہو چکے ہیں, جن میں سے 26ویں آئینی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے تقرر ہونے والے جج صاحبان کا بظاہر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, لیکن یہ میں بات ان کے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں اور میں آپ سے التجا کروں گا راستہ بنانے کے لیے. لیٹ آل دی آنریبل 24 judges of Supreme Court چلیں without adding any further honorable judge to that strength. وہ تو Let them decide. میں اس کے لیے التجا کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے there should be no further packing of the court. یہ میری التجا کا حصہ ہے, یہ میری درخواست کا حصہ ہے. چلیں اب نیکسٹ کوسچن. یہ میں آپ سے عرض کروں, یہ 24 کے 24 جج سنیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نوٹڈ. پہلی بات تو یہ کہ جناب والا یہ کانسٹیٹیوشن بینچ کین ناٹ ہیئر دس کیس. وائی؟ بیکاز یور لارڈشپ کین ناٹ ڈیسائڈ اور ایکسپٹ دس کیس. یور لارڈشپس آر سٹنگ آن اے برانچ which is the creation of this amendment, 26th constitutional amendment. اسی لیے یہ اب نیکسٹ کوسچن ہے, ہاؤ دی ججز ہو آر ناٹ پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ کین بی میڈ پارٹ آف. یہ جناب کی بھی ججمنٹس ہیں اور گلوبل جورسپروڈنس اس پہ ہے کہ any person who has been appointed, constituted, or made a part of a court, tribunal, a bench, or full court cannot sit in judgment of that law. This is the settled jurisprudence not only from Pakistan, from the US, Canada, Australia, South Africa. All the known jurisprudence is unanimous on this point. یعنی اس کو یہ اس طرح میں سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 تو بیٹھ جائیں بٹ ناٹ ایز اے کانسٹیٹیوشنل بینچ. سر میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ, میں تو سپریم کورٹ کی بات کروں. میں پھر سے عرض کرتا ہوں, میں پھر سوال کرتا ہوں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ بے شک 24 ہوں
بیٹا پانی دے لیکن وہ کانسٹیٹیوشن بینچ نہ عرض کہلائے, کرو. وہ سپریم کورٹ کہلائے. میں عرض کروں اس کی وجہ کیا ہے سر. Your lordships are wearing پہلے اس two کے hats. am I right to? Your lordships are wearing two hats. Your lordships are wearing two hats. One hat is that of a constitutional bench, which is a disputed hat for all the honorable judges who would claim himself to be appointed by 26th constitutional amendment. Because that is an impugned amendment. That is a questioned amendment. That is the disputed amendment. That amendment destroys the total complex of the constitution. It destroys the organ of the state. merits of the case ہے نا آپ کے. آپ اس یہ amendment نے no military dictator had dealt with a greater serious blow to the constitution than 26th constitutional amendment. My lord, I have, as a student of law, as a student of constitution, as a student of jurisprudence, میں تو ابھی بھی میں ان کو کہتا ہوں jurisprudence پڑھے پہلے. میرے پاس کوئی اگر کو آتا ہے, I have trained more than 500 barristers and lawyers. میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ بیرسٹر نہیں لکھا. myself a barrister from Middle Temple. یہ عزت مآب جسٹس شاہد بلال حسن صاحب گریز ان میں خطاب فرما کے آئے ہیں. گریز ان کے ساتھ ہی مڈل ٹیمپل ہے. مائی لارڈ لیڈی عائشہ ملک از دی بینچر آف دا مڈل ٹیمپل ان. قاضی فائز عیسیٰ, the honorable former chief justice, was a bencher of the middle temple in Lincoln. My lord, with great respect, I'm a very humble lawyer. I have not parachuted. آپ آجے میں I have crawled my way from a file inspection lawyer. شیخ صاحب پلیز آپ کیس پہ آجے. میں کیس کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے آپ کو کون نہیں جانتا؟ مجھے کرنے دینا سر. آپ کو کون مجھے نہیں کیس کی جانتا؟ بات تو کرنے دیں سر. آپ نے عابد زبیری صاحب کی 4 دن اسی لیے ہم کہ آپ کیس پہ آجے. تقریر دل پذیر و پر تاثیر سماعت فرمائی. میری بہت ہی عاجزانہ معروضات بھی آپ جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں آپ کثرت نفسی سے کام نہ لیں. آپ کو ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے اتنے کنٹریبیوشن ہے. وہ اپنی جگہ کیس میری التجا نوٹ فرمائیے. بیکاز your lordships, myself, we are answerable to our own conscience. Yes. Your lordships have taken oath. My lord, I have also taken an oath. I am also under oath. And your lordship may not be aware, my father, late father, may Allah bless his soul in eternal peace in heavens, he wanted me to be a doctor. I was 8 years old child when 58 martial law was imposed. In Burewala, in our house, in a kitchen, I heard the shrieks of somebody who was being flogged in East Pakistan. I clung to my mother. What is happening? Why they are beating him? Are they going to beat me? There were no TV those days, just radio. So my lord, with great respect, I'm saying I have opted to be a lawyer, wear a black coat. So this is my party. I'm not a member of any party. I'm not a member of PTI. I'm not a member of Muslim League. I'm not a member of Jamaat Islami. I'm a member of independence of judiciary, of which Quaid-e-Azam was the champion. I read Quaid-e-Azam papers, his views, which I propounded, which I steered and pioneered in Judge's case 96, when I was the president of Supreme Court Bar. My lord, we entered into a compromise with Honorable Justice Sajjad Ali Shah. That is why I'm saying we don't approve this Asad's case. We entered into compromise. Honorable Sajjad Ali Shah Sahab, my lord, the lawyers who had never seen the face of the court were inducted into judiciary. We said, it's not done. And your lordship may not know, I remain indicted under contempt of court before this honorable court. And then I received a message from one of the honorable judges, Justice Sheikh Khidr Hayat, may Allah give him a long life. He said, you just say sorry and you will be discharged. I said, no, I will contest this because it is a question of my conviction. And my lords, I was honorably acquitted by your lordship's 9-member bench headed by Honorable Justice Sajjal Mian.
May his soul rest in peace, eternal peace in heavens. With great respect, my lord, I'm saying, my lord, we owe this loyalty to the institution, including your lordships. So that is why I'm saying your lordships are wearing two hats. One is disputed, the other is not disputed. Your lordships are the ultimate repository of the trust power, which is a sovereign attribute under objective resolution. All power is a trust power, be it an executive power, be it judicial power, be it administrative power. It's all power is trust. Your lordships are the trustees. And what are the trusts for? For the beneficiaries. Your lordship's beneficiaries are, my lord, 25 crores of your lordship's fellow citizens. Their fundamental rights are to be protected by your lordships. My lord, is not, your lordships have a heavy responsibility. Your lordships have to protect their rights. What has happened? My lord, they have destroyed, they have attempted, and I pray to God, and I have appeared before your lordship with absolute hope that Allah subhanahu wa ta'ala will confer this courage upon your lordships to strike down this amendment, to give the right their people. My lord, no. Just a minute. For that matter, first of all, we have to constitute a bench. My lord, the greatest. इसमें तो आ जाए, उस पे आएंगे इंशाल्लाह, आपकी पूरी बात सर, आप मेरी बेंच पे आ जाए ना. मैं तो, मुझे बड़ी फख्र की बात है कि आपके साथ मुझे मुकालमे की सादत हासिल हो, लेकिन मुकालमा अगर हम किसी, मैं आपके चेंबर में आ जाऊं तो अच्छा है, आप तो कोर्ट में मुझे इल्तिजा पेश करने की इजाजत दें, मैं बात कर लूं. मैं ये कह रहा हूं कि जनाबे वाला फुल कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि ये मामला है फुल. उसके मैं 2-3 बातें आपसे कहता. पहली बात तो ये मैंने अर्ज की कि जनाबे वाला इस अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने के लिए एलिजिबल नहीं है. Your lordship's 8-member bench cannot strike down this amendment because your lordships are sitting on this amendment. Your lordships are sitting by virtue of this amendment. But your lordships has, why should your lordship insist on this disputed amendment? Your lordships has an undisputed position as judges of this court. We are not insisting. We are not insisting. This is part of the constitution. Either you say this is not part of the constitution, then we will move forward. If you say yes, this is part My of the lord, with constitution. great respect, what I'm saying is can we insist upon it or not? अब बताएं क्या करें? मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है. मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है. ये सब देखिए, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम मैं नहीं करता सर. देखिए, इन क्लियर वर्ड्स आई एम नाउ सेइंग, जब आप शेर व शायरी शुरू करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, मजहबी बातों को और उसको लाते ये हैं, मजहबी बात नहीं है सर. then you have no constitutional argument with you. ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है. पिछले 15 मिनट से आपको यही कहे जा रहे हैं कि हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ए बेंच ऑफ 24 मेंबर्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड. मैं इसी पे बात कर रहा हूं. मैंने तो इसी का कोई और मैंने तो बात ही नहीं की अभी तक. तो शायद इस पर नहीं, मेरी गुजारिश है, मैंने यही बात की है ना कि जनाबे वाला की जो पोजीशन है एज ए जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज 3 बातें हैं. नंबर 1, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट which disqualifies the constitutional bench to decide upon the validity and vagaries of this. Number 2, there are full court judgments, and the principle of stare decisis prohibits a smaller bench of 8 honorable judges to pronounce or undo or differ from the judgment of the full court. देना बेटा मुझे. देखें सर, मुझे माफ कर दीजिए, आपने, मैं तो जनाब से बड़ा एहतराम करता हूं और मुझे सारा, आपको पता, बहुत अरसे का मैं बात नहीं करता. ये जो है,
میں نے آپ کے کورٹ ایسوسیٹ ریسرچ آفیسر سے کہا کہ یہاں بروہی صاحب کا فنڈامنٹل لا آف پاکستان اگر ہے تو لے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے کہا پھر میرے سے کاپی کروا لیں، ورنہ یہ مجھے دینا بیٹا ذرا وہ 2004 سپریم کورٹ اور فیڈرل کاپیاں کرا کورٹ لیتے نا ریلیونٹ پیجز کی. اتنی ساری کتابیں تو نہیں ہوں گی یہاں پہ. نہیں یہ 184 پہ یہ سر یہ ڈاکٹرن آف اسٹارے ڈیسائسس. آئی ایم ویری پراؤڈ دیٹ A.K. Brohi, one of the sons of soil, authored this book. I requested Honorable late Mr. Khalid Anwar to permit me to update it and do some updating. What is the example of stare decisis in this case? My lord, stare decisis is a larger bench, the decision of the larger bench Yes. must sustain, and a smaller bench cannot undo that. You're right. This is the principle, but in It's a the principle. present, yes, I know that. So stare decisis in Mr. I have Brohi, also written many late judgments on Mr. this Brohi principle. writes. This is nothing new for us. But you have to understand that this is not the question of the doctrine of stare decisis at the right now, because this is totally a new situation where the constitutional amendment has been made and the constitution bench has been constituted under Article 191A. This is not the new, this is nothing old, this is new situation. So you have to be live it up with the new situation and argue So your my case. lord, with great respect,